أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق اللہ العظیم. اب ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی طبعی قوتوں کو، پھر کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے، تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے، اور تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لیے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے تابعدار بنا دیا انہیں ان کا، پس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی کئی منفعتیں ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں. کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور ان ظالموں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خدا کہ شاید وہ ان کی مدد کرے. یہ جھوٹے خدا مدد نہیں کر سکتے ان کی، اور یہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہے. پس رنجیدہ نہ کرے آپ کو اے حبیب ان کا قول، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے دلوں کو قرآنی بینات کے نور سے منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وازواجہ وانصارہ واحبابہ الی یوم الدین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ایک مرتبہ پھر الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کی درس حدیث پاک کی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت اس
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی خشیت، اپنی رضا، اپنی بندگی اور اپنی محبت کے انعامات سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے درس حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت گوشہ جس کی طرف توجہ کی جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور آپ کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبادت، شان بندگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی خشیت کا عالم کیا تھا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر امتی اس کو جانے اور پھر اپنی زندگی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کی خشیت اور بندگی کو یوں اختیار کیا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کی خدمت میں سیرت ضیاء النبی شریف جلد پنجم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے رشاحات قلم میں سے چند وہ سطور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن میں آپ نے خشیت الہی کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبادت و بندگی کا بیان فرمایا ہے۔ قبلہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عرفان اور اللہ کی معرفت جس بندے کو جس قدر زیادہ نصیب ہوتی ہے اسی قدر اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کون ہے وہ شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید عرب و عجم اور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا عرفان نصیب ہو؟ تو جب سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف بھی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں موجود تھا۔ اور اس خشیت اور خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ یہ روایات سنتے رہتے ہوں گے کہ جب مصلی پہ رات کو کھڑے ہوتے تو ساری رات پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طویل وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، آئیں آج یہ احادیث پاک سن کر چند لمحے اپنی زندگی میں ایسے لے کے آئیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح رات کو مصلی پہ کھڑے ہوں جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں بھی چند گھڑیاں خشیت الہی کی نصیب ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنن میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے غلاموں، بے شک مجھے اللہ نے وہ نگاہ، وہ بصیرت و بصارت عطا فرمائی ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں اور اللہ کی وہ شانیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ کے وہ کمالات سنتا ہوں ما لا تسمعون جو تم نہیں سن سکتے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، اور آسمان سے مجھے چین چین کی آواز آتی ہے۔ اس کا یہی ترجمہ حضور ضیاء الامت نے لکھا، یعنی آسمان جو ہے اس سے جیسے کوئی بوجھ برداشت کرتی ہے شاید تو اس سے آواز نکلتی ہے، اس طرح کی آواز ہر وقت آسمان سے نکلتی ہے جو میرے کان سنتے ہیں، تم نہیں سن سکتے۔ وحق لها ان تئت، اور آسمان بوجھ کی وجہ سے ایسی آوازیں نکالے، یہ آسمان کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بوجھ ہے آسمان پہ جس کی وجہ سے آسمان اتنی آواز نکالتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک وادع جبہتہ ساجدا للہ تعالی، کہ اس آسمان کے اوپر یہ جو ایک نیلگوں آسمان ہے اور جس کی کوئی حد اور کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا،
اس آسمان کے اوپر 4 انگلیوں جتنی کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ ہر 4 انگشت اور انگلیوں جتنی جگہ پر اللہ کا ایک فرشتہ سجدے کے عالم میں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور پورے کا پورا آسمان فرشتوں کے سجدوں سے، فرشتوں کے وجود سے معمور ہے، لبریز ہے، اور ہر 4 انگلیوں کی جگہ پہ ایک فرشتہ سجدے کی عالم میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور آسمان اس بوجھ کی وجہ سے آواز نکال رہا ہے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اور مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، حضور فرماتے ہیں کہ اگر جو میں جانتا ہوں اس میں سے تھوڑا سا بھی تم جان لیتے تو تم بہت زیادہ روتے، اور تمہارا ہنسنا بالکل کم ہو جاتا، ہر وقت تمہاری آنکھوں سے اللہ کی خشیت اور خوف میں آنسو رواں رہتے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تم بلند و بالا رستوں پر نکل جاتے اور گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں فریادیں کرتے رہتے، اور تمہاری ہنسیاں، تمہارے قہقہے، تمہارے ٹھٹھے اور مذاق ختم ہو جاتے، اور تم ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح میں، اس کی تحلیل میں، اس کے ذکر میں، اس کی بندگی میں مشغول رہتے۔ یہ حدیث پاک جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو حضرت ابو ذر غفاری جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے، واللہ لوددت انی شجرۃ تعدد، کہ میں ابو ذر تو اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا اور جسے کاٹ کے رکھ دیا جاتا، جڑوں سے اکھیڑ دیا جاتا، کہ مجھ سے ایسے حساب نہ لیا جاتا اور میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جاتا۔ یعنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خشیت کا یہ فیض حاصل ہوا کہ وہ بھی خشیت سے لبریز تھے، اور اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت اور بندگی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ دعا کریں نا کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان المبارک کی ان بہاروں کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عبادت کے یہ زمزمے اور یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مغفرت کی نوید سنا دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے امت کے اوپر بھی کرم فرمایا ہے اور آپ پر لگنے والے سارے الزامات کو ختم فرما دیا ہے، تو پھر آپ اتنی ساری راتوں کو کیوں جاگتے ہیں؟ تو حضور فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا نہ لاؤں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کی یہ عبادت اور یہ بندگی اور یہ سجدے یہ ایسے نہیں تھے جیسے موسمی ہم لوگ کرتے ہیں کہ کبھی دل آ گیا تو 1-2 دن جو ہے وہ نوافل پڑھ لیے اور پھر سال ہا سال جو ہے وہ یہ چیز یاد نہ رہی، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیمتاً وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ ما کان یطیق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ عمل فرماتے وہ مسلسل ہوا کرتا تھا، اس میں انقطاع نہیں ہوتا تھا، اور تم میں سے کون ہے جس میں اتنی طاقت اور ہمت موجود ہو جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارزانی فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آئیے معزز ناظرین و سامعین، میں وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نوافل جو سرکار رات کی وقت پڑھے ہیں حضور نے، ان کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یعنی باقی عبادات تو ایک طرف رکھ دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 4 نوافل کی حالت جو ہے وہ سماعت فرمائیے، جس کو صحیح مسلم شریف اور کتاب الشفا جو قاضی ایاز مالکی کی ہے اس کے حوالے سے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی جلد 5 میں ذکر فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، مجھے شرف نصیب ہوا، میں نے ایک پوری رات اپنے آقا کریم کے ساتھ گزاری کہ دیکھوں میرے حضور کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے بندگی کرتے ہیں۔ حضور رات کے پہلے حصے میں بیدار ہوئے، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد بیدار ہوئے، مسواک فرمائی، پھر اچھا وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ میں بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا آغاز فرمایا، اور اس شان سے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی کہ سورہ بقرہ ہم تو پڑھتے ہیں بالکل ایسے کہ یعلمون تعلمون کی سمجھ بھی آج کل مشکل سے آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے؟ ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے، اور حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں یوں تلاوت فرماتے کہ جب بھی رحمت والی کوئی آیت گزرتی تو وہاں رک کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جہاں آیت عذاب کا ذکر ہوتا تو وہاں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے عذاب سے پناہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معصوم ہیں، اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود مجھے اور آپ کو اور امت کو سکھانے کے لیے کہ قرآن پڑھنا ہے تو یوں پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور آیت رحمت آتی تو اس پہ رحمت طلب کرتے، آیت عذاب گزرتی تو اس پہ اللہ کے عذاب سے بخشش کی التجائیں فرمایا کرتے۔ تو پہلی رکعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل فرمائی، اور یہ کتنے، یہ پہلا پورا پارا، پھر دوسرا پارا، پھر تیسرے پارے کے ساتھ رکوع بھی، یہ تقریباً 2.5 پارے جو ہیں ان کی تلاوت پہلی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر سنیے، پھر اس کے بعد رکوع میں گئے تو جتنی دیر قیام فرمایا اتنی دیر رکوع فرمایا، سبحان اللہ، یعنی 2.5 پارے پڑھے وہ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، جتنی دیر سرکار نے قیام فرمایا صحابی فرماتے ہیں اتنی دیر ہی رکوع میں رہے۔ آج ہم اپنا رکوع بھی دیکھ لیں، اپنے سجدے بھی دیکھ لیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی یہ بہاریں دیکھیں کہ آپ اپنے رب کا ذکر کیسے کرتے تھے، اللہ کی بندگی میں کیسے مشغول ہوتے تھے، تو اتنی دیر رکوع فرمایا جتنی دیر قیام فرمایا۔ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھتے رہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ، یعنی اے جبر و قہر کے مالک، اے وسیع و عریض مملکت کے بادشاہ، اے ساری عظمتوں کے مالک، تو ہر شریک اور ہر ضد سے، ہر ند سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل رکوع میں یہ تسبیح بھی فرمائی۔ پھر رکوع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور جتنی دیر رکوع فرمایا اور قیام فرمایا اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کی حالت ہے کہ پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر اتنی دیر رکوع کیا، پھر اتنی دیر سجدہ کیا۔ آج میں کچھ میڈیکل کے لوگوں کو سن رہا تھا کہ آج 15ویں صدی میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جب طویل سجدہ کرتا ہے تو اس طویل سجدے کی وجہ سے اس کو میڈیکل اور طب کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ اس کے جسم میں جو خون کا دوران خون ہے اور فشار خون ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور اس کے دماغ کو خون کی ترسیل اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ساری بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کرنے کی برکت ہے کہ انسان کتنا تندرست ہوتا ہے جب وہ لمبا سجدہ کرتا ہے، جب وہ سجدے میں جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و نیاز پیش کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جب سجدہ فرماتے تو وہ مختصر سجدہ نہ ہوتا، جب فرض نماز کی جو ہے وہ جماعت کرواتے اس میں مختصر سجدہ فرماتے، کیونکہ بچوں کا خیال ہوتا، خواتین کا خیال ہوتا، لیکن جب نوافل پڑھتے تو اس میں طویل سجدہ فرماتے۔ تو پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں پوری سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، اور پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ فرمایا، 2 رکعت مکمل ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نفل مزید پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں سورۃ النساء مکمل تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورۃ المائدہ مکمل تلاوت فرمائی۔ یوں 4 رکعتوں میں میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 پاروں کی تقریباً جو ہے وہ تلاوت مکمل فرمائی، اور پھر اس میں رکوع بھی اتنا ہی کیا، سجدہ بھی اتنا ہی کیا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ساری رات
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے، روتے رہے، اور سرکار دو عالم پہ اللہ کی خشیت کا وہ رنگ طاری رہا کہ ایک دن تو پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی، اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ ایک ہی آیت ساری رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہراتے رہے، اور وہ آیت کون سی تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے اللہ، اگر تو میری امت کے ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پہ غالب اور بڑا دانا ہے۔ تو اس میں گویا امت کے لیے رحمت طلب ہو رہی ہے، اور جب امت کے لیے مانگنے کی باری آئی تو وہی ایک آیت ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے۔ حضرت ابن ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کبھی راحت اور آرام نہیں پایا تھا۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور آخر میں اس حدیث پاک پہ اختتام کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دن حضور سے سرکار کا طریقہ پوچھا، جیسے آج کل تصوف میں کوئی کسی کا جو ہے وہ طریق جنیدیہ ہے، کسی کا چشتیہ ہے، اور اس طرح مختلف تصوف کے بھی طریق بنے ہوئے ہیں، اور ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے اور ایک پورا مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا طریق کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا گویا حضرت علی نے الطریقۃ المحمدیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا سلسلہ طریقت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المعرفۃ رأس مالی، اگر میرا طریق پوچھتے ہو تو اللہ کی معرفت میری پونجی ہے، کل میری کائنات اور میری جمع پونجی اللہ کی معرفت ہے۔ والعقل اصل دینی، اور عقل و دانش میرے دین کی اساس ہے۔ والحب اساسی، اور اللہ کی محبت میری بنیاد ہے۔ والشوق مرکبی، اور اللہ کے قرب کا شوق میری سواری ہے۔ وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میری دلجوئی کرنے والا ہے۔ والثقۃ کنزی، اور اللہ پر بھروسہ میرا خزانہ ہے۔ والحزن رفیقی، اور حزن و اندو یہ میرا رفیق اور میرا رفیق راہ ہے۔ والعلم سلاحی، اور علم میرا اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ والصبر ردائی، اور صبر میری چادر ہے۔ والرضا غنیمتی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا یہ میرے لیے غنیمت ہے۔ والعجز فخری، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا یہ میرا فخر ہے۔ والزہد حرفتی، اور مال و دولت سے اجتناب یہ میرا پیشہ ہے۔ والیقین قوتی، اور یقین میری قوت ہے۔ والصدق شفیعی، اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے۔ والطاعت حسبی، اور اللہ کی اطاعت میرا سرمایہ افتخار ہے۔ والجہاد خلقی، اور اللہ کی راہ میں جہاد میرا خلق ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وثمرۃ فؤادی فی ذکرہ، اور میرے دل کا ثمرہ اللہ کا ذکر ہے۔ وغمی لاجل امتی، اور میرا غم و اندو میرا رونا اپنی امت کے لیے ہے۔ وشوقی الی ربی، اور میرا راہوار شوق قرب الہی کی طرف گامزن ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریق بیان فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ کی خشیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب رہتی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل نوافل ادا فرماتے۔ آئیے رمضان المبارک کے ان آخری لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے ہم بھی اپنی جو ہے وہ عبادات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ توشہ جمع کر لیں۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ
صدق اللہ مولانا العلی العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں عقیدہ علم غیب ضیاء القرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی، اور اس ضمن میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ غیب کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد عقیدہ علم غیب کیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کے علم اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مابین جو فرق ہے وہ ہم نے سمجھا تھا، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 65، جس کا ترجمہ ہے آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھایا ہے اور آپ نے دلائل سے اسے ثابت کیا ہے، اور اسی ضمن میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی تھی جو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا داد علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ اسی کے ضمن میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کی شروحات بھی لکھی ہیں جو اس حدیث کے ضمن میں کی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح اشیاۃ اللمحات میں تحریر فرماتے ہیں، پس جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا، اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزئی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شرح بیان کرنے کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملا علی قاری علیہ رحمہ کے حوالے سے یہاں پر حضرت ابن حجر کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا وہ میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اقتباس نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکات کے مصنف کی رائے غور سے سن لیجئے، جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔ اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہے تو بفضل ہی تعالی یقیناً تسلی ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جو رائے ہے ائمہ محدثین کی اس کو نقل کرنے کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا داد علم غیب کے بارے میں ایک اور حدیث یہاں پر آپ لکھتے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک روز حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر حضور نے نہ فرمایا ہو۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعتوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کی روایت کرتا حدیث پاک کو حضور ضیاء الامت نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا داد علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے اور تخلیق
کائنات کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کے اپنی منازل میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں، بہت ساری احادیث میں سے چند وہ احادیث ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خداداد علم پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح احادیث کا التزام کرتے ہوئے ان میں سے یہ چند احادیث یہاں پر نقل کر دی ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس آیت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا، علماء کرام کی تصریحات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کو نہیں جان سکتا، تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے اور جتلائے بغیر کوئی دوسرا غیب نہیں جان سکتا، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ علوم کے دروازے کھول دے اسے یہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا ہے علماء کرام کی تصریحات سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمود علوسی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یعنی حق بات یہ ہے کہ جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اسے خود بخود نہیں جان سکتا۔ تو یہ علامہ علوسی کے بھی وہی الفاظ ہیں جو مفہوم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اور خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ یہ علم نہیں جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیض رسانی سے انہیں حاصل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فیض کئی طریقوں سے دوسروں لوگوں پر کرتا ہے، مخلوق پر کرتا ہے، اور کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فیض عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں، یعنی ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ علم الغیب بلا واسطہ کلن اور بعضن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی نہ سارا علم غیب بغیر اس کے بتائے کوئی جان سکتا ہے اور نہ بعض کوئی جان سکتا ہے۔ تو یہ علامہ علوسی کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جان سکتا مگر اس کے جتانے اور سکھانے سے۔ آخر میں اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور سکھانے کے بغیر غیب کو نہیں جان سکتی۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ پہلے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیب کا مفہوم سمجھایا، پھر عقیدہ بیان کیا، پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کی روشنی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم خداداد کے بارے میں احادیث پیش کی اور اس کو ثابت کیا۔ اس کے بعد مفسرین کرام کی آراء کی روشنی میں آپ نے اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کیا کہ اس آیت کریمہ میں جو غیب کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں، اس تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائے تو اس کی مرضی، اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لیے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، اور اس پر اشوب دور میں امت مصطفیہ علی نبیہا افضل الصلوات وہ ازکر تسلیمات میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے پر اسے روز حشر جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر دی ہے۔ بے شمار مقامات پر ضیاء القرآن کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم غیب کے حوالے سے مختلف آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، لیکن سب سے جامع انداز میں آپ نے سورہ نمل کی
اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ میری سامعین کرام سے، ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضیاء القرآن کی یہ تفسیر، قرآن پاک کا یہ مقام سورہ نمل کی اس آیت میں جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے اسے پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور اس عقیدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ کے فضل و احسان سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام میں طلاق کے حوالے سے چند ایک سوالات شامل کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق کا وہ کون سا طریقہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہو اور جس میں گنجائش زیادہ ہو؟ سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اسلامی تعلیمات کا منشا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات تا دم وصال قائم دائم رہیں۔ اسی لیے جو چیز اس رشتے کو ختم کرتی ہے یعنی طلاق، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طلاق ہے۔ اور طلاق چونکہ مرد کے اختیار میں دی گئی ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یہ نکاح کی گرہ کھولنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے، مرد ہی طلاق دے سکتا ہے اور یہ نکاح کی گرہ کھول سکتا ہے، تو اس حوالے سے مرد پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو، کوئی رنجش پیدا ہو، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور حتی المقدور اپنے آپ کو طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے روک کے رکھے۔ لیکن زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کی باہمی جو عادات ہیں وہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکتی اور ان کا نبھا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو زیادہ فورس کیا جائے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں تو پھر بعض اوقات جو شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر پاتے، تو ان حالات میں نکاح کو ختم کرنے یعنی طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے اور عورت کو خلا کی شکل میں مرد سے نجات حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ناگزیر حالات میں طلاق کے اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو بہترین طریقہ ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے، جسے طلاق احسن یا طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دی ہے، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کے جس طریقے کو زیادہ پسند فرمایا ہے اس مناسبت سے اس کو طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو عورت جب حیض وغیرہ سے پاک ہو تو اس کے قریب جائے بغیر حالت طہر میں ایک دفعہ اسے طلاق رجعی دے دے اور اسے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ الفاظ جب ایک دفعہ استعمال کرے گا تو عورت کو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اور پھر آگے 3 حیض گزرنے تک وہ عورت کے قریب نہیں جائے گا، نہ ہی رجوع کرے گا۔ تو 3 حیض گزرنے کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی اور اب عورت آزاد ہوگی، جہاں بھی وہ چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد مرد کے پاس عدت ختم ہونے تک سوچنے سمجھنے کی
کافی مدت ہوتی ہے، تو اگر وہ اس مدت میں اپنے اس فعل پر نادم ہوتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، جس میں نہ تو اسے نکاح جدید کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی حلالے وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف وہ زبانی یا عملی اپنی بیگم سے رجوع کر لے تو اس کا نکاح بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طلاق کے رجی دینے کا فائدہ ہے کہ عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 حیض ختم ہو جاتے ہیں، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ دوبارہ میاں بیوی اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو باہمی رضامندی سے بغیر کسی حلالے اور بغیر کسی عدالت میں جائے بھی وہ نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ تو عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ اس میں صرف ایک تبدیلی واقع ہوگی کہ اب مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہوگا۔ ایک طلاق کا اختیار وہ استعمال کر چکا ہے، تو اب عدت کے اندر وہ رجوع کرے یا عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح جدید کرے، تو اب مرد کے پاس بقیہ زندگی میں 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہوگا، لہٰذا اسے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور بقیہ زندگی میں کسی بھی موقع پہ اگر 2 مرتبہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ پہلی ایک اور یہ 2 مل کے طلاق مغلظہ بن جائے گی، اور اب بغیر حلالہ کے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مرد حضرات سے میں یہ بار بار گزارش کروں گا کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو برائے مہربانی صرف ایک طلاق دیں، ایک سے زیادہ طلاقیں بالکل نہ دیں۔ ہمارے ہاں دارالافتاء میں دن رات یہ مسئلہ طلاق کا آتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق دینے سے بیوی سے جان نہیں چھوٹتی، یا 2 طلاقیں دیں تو بیوی سے جان نہیں چھوٹتی، 3 طلاقیں دیں گے تو تب بیوی سے جان چھوٹے گی۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایک طلاق دینے سے بھی بیوی سے جان چھوٹ جاتی ہے، لہٰذا اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو صرف ایک طلاق رجی یا ایک طلاق بائنہ دیں، یعنی صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا طلاق بائنہ دینا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا یا میں نے تمہیں فارغ کیا، تو اس سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ تو اس میں چونکہ رجوع کی گنجائش موجود ہے اور دوبارہ نکاح کی گنجائش موجود ہے اور کسی حلالہ وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ طلاق دینے سے مرد حضرات حتی المقدور پرہیز کریں، اور اگر طلاق دینی پڑ جائے تو صرف ایک طلاق ہی دیں۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی عام ہے اور یہ مسئلہ غلط مشہور ہے کہ ہمارے ہاں جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق تو دی لیکن میری بیوی نہیں رہی تھی، یا وہ طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، اس نے کہہ دیا کہ میں طلاق نہیں لوں گی، یا وہ حالت حیض میں تھی جب میں نے طلاق دی تو وہ حالت حمل میں تھی، یا بچہ دودھ پیتا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی، یا حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، بچہ دودھ پیتا ہو تو طلاق نہیں ہوتی، یا بیوی سن رہی ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں کہ مرد کے منہ سے جب طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں تو خواہ وہ بالکل تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے وہ طلاق کے الفاظ بولے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں بیوی سن رہی ہو یا نہ سن رہی ہو طلاق ہو جاتی ہے، بیوی حالت حیض میں ہو ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی حالت حمل میں ہو تو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بچہ دودھ پیتا ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی طلاق جب مرد دیتا ہے تو وہ ضرور واقع ہوتی ہے، وہ عورت انکار بھی کرتی رہے کہ میں طلاق نہیں لیتی پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھتا ہے، کاغذ پہ خود لکھتا ہے یا کسی سے لکھواتا ہے اور بیوی کو نہیں بھیجتا بلکہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جب مرد خود طلاق لکھے، یعنی کاغذ پہ اس نے باقاعدہ الفاظ لکھ دیے یا زمین پہ اس نے لکھ دیے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
خواہ وہ اپنی بیوی کو ارسال کرتا ہے یا نہیں کرتا، لکھنے کے فوراً بعد وہ کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے یا زمین پہ لکھنے کے بعد اسے مٹا دیتا ہے تو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شامی میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر مرد نے عرضی نویس طلاق لکھنے والے سے کہا اکتب طلاق امراتی، کہ میری بیوی کو طلاق لکھو، تو طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ وہ نہ بھی لکھے، کیونکہ اس کا کہنا وہ طلاق شمار ہوگا اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر طلاق لکھی، کاغذ پہ لکھی، زمین پہ لکھی، خود لکھی یا عرضی نویس سے لکھی یا فون پر میسج کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ وہ پھاڑ دیا ہو، خواہ مٹا دیا ہو، بیوی کو نہ بھی ملا ہو، طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو وہ 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں؟ یاد رکھیں کہ طلاق کے حوالے سے ائمہ 4 اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 یا 2 ہی ہوتی ہیں، یعنی جتنی دفعہ وہ ایک ہی مجلس میں بولے گا اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی تمام متفق ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ تینوں طلاقیں ہوں گی، وہ 1 طلاق نہیں ہے، اس پہ ائمہ 4 کا اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔